بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ذلت و رسوائی کا سامنا، IMF نے مودی سرکار کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ پاکستان کو $2.3 ارب کا پیکج ملنے کا امکان۔ نمائندہ IMF ماہر بینسی کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو اپنے شیڈیول کے مطابق ہی ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ یورپی یونین بھی پاک بھارت کشیدگی کم کروانے کے لیے متحرک۔ یورپی نمائندہ برائے خارجہ امور کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ سے رابطہ دونوں ملکوں میں بڑھتی کشیدگی تشویشناک قرار دے دی۔ کہا کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت سے صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کشیدگی میں اضافہ کسی کے حق میں نہیں۔ اسحاق ڈار کے یونانی اور سوئس وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی بدلتی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بھارتی الزامات یکسر مسترد۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر، اسٹریٹجک محاذ پر ایک اور زبردست فتح۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز نے تربیتی لانچ کا مظاہرہ کیا۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور مسلح افواج سربراہان کی بھی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارتی حکومت اور میڈیا پر جنگی جنون سوار، حملہ کیا تو 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کے خطرات صورتحال ہوگی، خطے میں عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی پیشکش کر دی۔ کہا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔ ہم ایک پرامن پڑوس چاہتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی، عالمی برادری کی تشویش بڑھنے لگی، سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے امکان۔ صدر UN سیکیورٹی کونسل کہتے ہیں کہ اجلاس کشیدگی میں کمی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی پہلگام واقعے پر اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کی پیشکش۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کو ناکام بنایا، پہلگام واقعے کی غیر جانبدار اور آزاد تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ لاہور میں واگھا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کے جذبہ حب الوطنی نے دشمنوں کے دل دہلا دیے۔ فضا تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج گئی۔ شرکا بھی ملی جوش جذبے سے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ، فرینڈز آف کشمیر کی کال پر پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی سراپا احتجاج۔ مودی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مودی دہشت گرد ہے، خالستان بنے گا، کشمیر آزاد ہوگا کے نعرے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ پہلگام فالز فلیگ مودی کا جھوٹ دنیا کے سامنے ہے۔ نوجوانی میں ایئر فورس میں قدم رکھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر ہم 2 جہاز آئیں گے تو سامنے سے 6 آ رہے ہوں گے۔ وہ 3 ٹائمز بڑی ایئر فورس ہے ہماری۔ ہمارے سارے ٹیکٹکس، ہماری اسٹریٹجی، ہماری کامبیٹ، ہماری وار پلان اسی پہ بیس ہوتی ہیں کہ ہم نے آؤٹ نمبر جنگ لڑنی ہے۔ ملک کی سالمیت پر GTV نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، سیاسی حالات، سیکیورٹی امور اور خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے، ماہرانہ رائے، دشمن کے کئی سازشوں کا پردہ چاک، علاقۂ امن کو نفرت کی آگ میں دھکیلنا، امن کے امیدوں کا خون، مودی کی خطرناک چالیں خطے کو جنگ کی دہلیز پر لے آئیں۔ 6 مہینے کی قلیل مدت میں تقریباً 34,000 گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور میں یہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتی لیکن میں بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، تمام حکومتوں کو اگر ملا لیا جائے تو کسی نے دہائیوں میں بھی کبھی 33,000 گھر جو ہے وہ 6 ماہ میں نہیں بنائے۔ پنجاب حکومت عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لیے اپنا گھر ایک خواب ہوتا ہے جس کو ہماری حکومت سچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پچھلی حکومت نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھر تعمیر نہیں کیے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری ترجیح ہے۔